السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سائم۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو بائی سائم۔ دوستو، اگر آپ سوشل میڈیا یوزر ہیں تو آپ نے یقیناً دی راک کا نام سن رکھا ہوگا، اور اگر آپ WWE کے شوقین ہیں تو آپ دی راک کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ دوستو، دی راک کی زندگی آج جتنی لگژری ہے پہلے ایسے نہیں تھی، بلکہ یہ انتہائی غریب گھر کا لڑکا تھا، لیکن اس نے محنت کی اور آج یہ دنیا کے ہائیسٹ پیڈ ایکٹرز میں سے ایک ہے۔ راک کو دنیا کے ہارڈ ورکنگ پرسنز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو راک کی مکمل بائیوگرافی دکھائیں گے اور ساتھ میں ان کا لائف سٹائل بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ راک کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، راک کا اصل نام ڈین جانسن ہے۔ یہ 2 مئی 1972 کو کیلیفورنیا میں موجود ایک ریسلر خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ اور دادا ریسلر تھے۔ یہ WWE سٹار رومن رینز کے کزن ہیں۔ دوستو، یہ بہت غریب تھے کیونکہ اس وقت کے ریسلر کو بہت کم سیلری دی جاتی تھی، جس سے گھر بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ راک کا کہنا ہے کہ وہ جب 15 سال کے تھے تو گھر کا رینٹ نہ ادا کرنے پر ان کی فیملی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ راک کو شروع سے ہی باڈی بلڈنگ کا شوق تھا۔ وہ خود ریسلر بننا چاہتا تھا، لیکن گھر والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ریسلر بنے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف میامی سے تعلیم حاصل کی۔ راک نے 1990 میں امریکن فٹ بال کھیلنا شروع کر دی۔ انہوں نے 5 سال تک فٹ بال کھیلی اور پھر 1996 میں انہوں نے اپنے باپ اور دادا کی طرح WWF کے رنگ میں قدم رکھا۔ یہ راکی کے نام سے رنگ میں اترے، لیکن اس نام سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ بنا پائے۔ 3 مہینوں کے بعد یہ دی راک کے نام سے رنگ میں اترے۔ اس نام سے انہیں بہت شہرت ملی۔ انہوں نے 2001 میں دی ممی ریٹرن مووی میں ایکٹنگ کی اور پھر 2002 میں دی اسکارپین کنگ مووی میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد راک مشہور ہوتے گئے۔ انہوں نے WWE میں 10 بار ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا۔ راک نے فاسٹ اینڈ فیوریس اور جمانجی ویلکم ٹو دی جنگل جیسی سپر ہٹ موویز بنائی، جن سے ان کے چاہنے والوں کی تعداد اور بھی بڑھ گئی کہ انسٹاگرام پر فین فالوئنگ کی تعداد 215 ملین ہے۔ راک نے 2016 میں WWE کو خیر باد کہہ دیا اور اب یہ ایک ایکٹر، پروڈیوسر اور بزنس مین ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس بہت دولت آ جائے وہ مغرور اور گھمنڈی انسان بن جاتا ہے، لیکن راک اس کے برعکس ہیں۔ یہ ایک خوش مزاج شخصیت ہیں۔ راک وقت کے پابند ہیں۔ یہ صبح 4 بجے اٹھ کر جم جاتے ہیں اور سارے کام وقت پر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص سورج کو شکست دے سکتا ہے وہ کسی بھی چیز کو ہرا سکتا ہے۔ راک نے 1997 میں ڈینی گارشیا سے شادی کی تھی، جو بہت امیر تھی، لیکن بعد میں ان کے درمیان ڈیورس ہو گئی تھی، اور پھر 2019 میں راک نے لورن ہیشن سے شادی کی۔ راک کی نیٹ ورتھ $320 ملین ہے، یعنی آج سے 11 سال پہلے کی نیٹ ورتھ سے 11 گنا زیادہ۔ اس بات سے آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر محنت کی۔ راک $20 ملین پر فلم کے چارج کرتے ہیں۔ راک کو انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کرنے کے $1,15,000 دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، $1,15,000، جو کہ 16,24,50,750 روپے بنتے ہیں۔ یہ اتنے پیسے صرف ایک پوسٹ کرنے کے لیتے ہیں۔ راک کو کارز کلیکشن کا بہت شوق ہے۔ ان کے پاس ایک بلٹ پروف فورڈ F-150 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ راک کے پاس کئی مہنگی گاڑیاں ہیں جن کی قیمت $1.2 ملین ہے۔ ان کے گھر کی قیمت $9 ملین ہے۔ ان کے پاس اپنے 2 ذاتی پرائیویٹ جیٹ بھی ہیں،
جن کی قیمت $65 ملین بتائی جاتی ہے۔ دوستو، راک امیر ہونے کے ساتھ ساتھ سخی انسان بھی ہے۔ ان کے نام پر ایک فاؤنڈیشن بھی ہے جو بچوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ راک اپنے فینز کے ساتھ مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر راستے میں ان کو کوئی اپنا فین مل جاتا ہے تو یہ گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ تصاویر بھی بنواتے ہیں۔ دوستو، راک کے ناموں میں سے ایک نام دی پیپلز چیمپ بھی ہے۔ یہ نام ان کو دی گریٹ محمد علی نے دیا تھا۔ دوستو، راک کے بارے میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ یہ ایک پولیٹیشین بھی ہیں۔ راک خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن لڑیں گے اور ان کو پورا یقین ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو راک کی بائیوگرافی دکھائی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔